بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں میں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے گاؤں کے کنارے ایک قدیم جھیل تھی جسے لوگ خاموش جھیل کہتے تھے۔ اس جھیل کے متعلق کئی پرانی کہانیاں مشہور تھیں، جن میں سب سے مشہور یہ تھی کہ ہر 100 سال بعد یہ جھیل سونا اگلتی ہے، مگر جو کوئی بھی اس کی حقیقت جاننے جاتا وہ کبھی واپس نہ آتا۔ لوگ اس جھیل کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ کئی نسلیں گزر چکی تھیں مگر کسی نے ہمت نہ کی کہ اس جھیل کا راز جان سکے۔ اسی گاؤں میں ایک بہادر اور عقل مند لڑکی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے اور پرانی کہانیاں سننے کی شوقین تھی۔ جب اس نے سونے والی جھیل کی کہانی سنی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی یہ جھیل سونا اگلے گی؟ کیا صرف یہ ایک ڈر ہے جو ہمیں سچائی سے دور رکھ رہا ہے؟ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جھیل تک جائے گی اور اس راز کو سمجھے گی۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو رہا تھا، عالیہ نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا چراغ، پانی کی بوتل اور ایک پرانی کتاب لی اور جھیل کی طرف چل پڑی۔ جھیل کے پاس پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ وہاں عجیب سی خاموشی اور ٹھنڈک ہے۔ چاندنی رات میں جھیل کا پانی چمک رہا تھا جیسے کسی نے چاندی بکھیر دی ہو۔ عالیہ نے کتاب میں لکھی کچھ پرانی علامات اور الفاظ پڑھے۔ اچانک جھیل کے درمیان ایک روشنی بلند ہوئی اور ایک پراسرار دروازہ نمودار ہوا۔ عالیہ نے ہمت کی، کشتی میں بیٹھی اور دروازے کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ چھوا، وہ کھل گیا اور عالیہ ایک زیر زمین غار میں داخل ہو گئی۔ اس غار کے اندر ہر طرف سونا ہی سونا تھا، مگر ایک پتھر کی تختی پر کچھ لکھا تھا، یہ خزانہ صرف اس کا ہے جو اپنی خواہش سے پہلے دوسروں کی بھلائی ہی چاہے، اگر لالچ سے آیا تو واپس نہ جا پائے گا۔ عالیہ مسکرائی اور بولی، میں اپنے گاؤں کے لیے آئی ہوں، نہ کہ اپنے لیے۔ تبھی ایک نورانی آواز گونجی، تم سچی ہو، تمہیں یہ خزانہ ملے گا، لے جاؤ اور اپنے گاؤں کو خوشحال کرو۔ عالیہ نے سونا نہیں اٹھایا بلکہ وہاں رکھی ایک چھوٹی سی ڈبی لی جس میں جادوئی بیج تھے۔ آواز نے کہا، یہ بیج زمین میں بو دو، ہر بیج سے دولت اور نعمتوں کا درخت نکلے گا۔ عالیہ جھیل سے واپس آئی اور گاؤں والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ شروع میں کسی نے یقین نہ کیا، مگر جب عالیہ نے وہ بیج زمین میں بوئے اور چند دنوں میں وہاں سے سونے کے پھلوں والے درخت اگائے تو سب حیران رہ گئے۔ گاؤں خوشحال ہو گیا، لوگ اب خوف کی بجائے سچائی اور ہمت پر یقین کرنے لگے۔ عالیہ سب کی ہیروئن بن گئی۔ اس نے کبھی جھیل کا سونا نہیں لیا بلکہ ہمیشہ علم، ہمت اور محبت کو اپنا خزانہ سمجھا۔